أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام پارہ نمبر 7 سورت کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 19 بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بدیع السماوات والارض وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا، ایجاد کرنے والا۔ بدیع کا اصل معنی ہوتا ہے کسی نقشے اور اس سے پہلے کسی مثال کے بغیر ایک نئی چیز پیدا کر دینا۔ عام طور پر جو ڈیزائنر ہوتے ہیں نا، انجینئر اور ڈیزائنر، وہ کسی دوسری چیز کی نقل اتار دیتے۔ کوئی منظر دیکھا، کوئی درخت دیکھا، کوئی پہاڑی علاقہ، تو اس کا منظر بنا دیا۔ اللہ جل شانہ بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو ایجاد کرنے والا نئے سرے سے، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ ہے بدیع کا معنی۔ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، کیسے اس کے لیے اولاد ہو اور نہیں اس کے لیے شریک حیات، صاحبہ بیوی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے سورۃ مریم میں اس بات کا اعلان کیا کہ زمین و آسمان شک ہو جائیں، پھٹ جائیں جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، جنہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے اولاد پکڑی ہے، تم نے بڑا ہی افترا باندھا ہے۔ وخلق كل شيء، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، خالق ہے۔ وهو بكل شيء عليم، اور ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ مشرکین عرب اور مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن ایک محدود طریقے کے ساتھ۔ صحیح جو معرفت ہے اللہ رب العزت کی، اللہ پاک نے اس صورت میں کرائی ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کے بارے میں تمہارے تصورات، خیالات غلط ہو چکے ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود برحق مگر وہ، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز پر نگران ہے۔
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین الخبیر بہت باخبر ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، آپ کا فرمان ہے احادیث میں، صحیح مسلم شریف میں، کتاب الایمان میں اور دوسری حدیثوں میں، آپ نے یہ فرمایا، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو شخص یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ اور ساتھ اماں جی نے یہ آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855 اور صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 177، جامع ترمذی حدیث نمبر 3068 اور بھی بہت سی کتابوں میں کہ اللہ رب العزت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے۔ ساتھ اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ دو مسئلے اور بیان فرمائے، ایک یہ فرمایا کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، اور ساتھ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھپایا نہیں، کسی بات کو چھپایا نہیں، اور ساتھ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو، تبلیغ کر دو۔ یہ تین مسئلے آپ نے اکٹھے بیان فرمائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں، ساتھ آیت تلاوت کی۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب نہیں جانتے، ساتھ تلاوت آیت کی۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز چھپائی نہیں، ساتھ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرما دی۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، باریک بین ہے اور خوب باخبر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث قدسی، ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام۔ اللہ پاک کی صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت یہ ہے، بے شک اللہ تعالی سوتا نہیں اور نہ ہی نیند اس کی شان کے لائق ہے۔ ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، نیند اونگ اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی، یخفض القسط ویرفعہ، وہ میزان کو جھکاتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے۔ میزان، عزت کے میزان اور رزق کے میزان اللہ رب العزت کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اوپر کر دیتا ہے۔ یہ دوسری صفت بیان فرمائی، یخفض القسط ویرفعہ، وہ میزان کو جھکاتا ہے اور اونچا بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، جو دن کو کرتے ہیں نا، رات ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے، اور جو رات کو کرتے ہیں دن ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے
کسی انسان کا عمل مخفی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اللہ تعالیٰ حجاب نور ہے۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ تعالیٰ اس اپنے انوار کے پردوں کو ہٹا دے تو اللہ رب العزت کے چہرہ اقدس کے انوار و تجلیات وہ ساری کائنات کو جلا دیں۔ لأحرقت سبحات وجہہ، جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی نگاہ ہے، اور اللہ پاک کی نگاہ ہر جگہ ہے، اللہ پاک کا تو ہر چیز ہی جل جائے۔ اگر اللہ پاک اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس حدیث پاک میں بھی جو صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث نمبر 179 ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں، اور قیامت میں جنت میں انشاءاللہ دیدار ہوگا، جنت میں اس کا ثبوت قرآن پاک میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ اپنے رب کو دیکھنے والے۔ اور پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی اس میں مشقت نہیں، کوئی رش نہیں۔ اللہ پاک کی زیارتیں جنت میں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مطالبہ کر دیا، رب ارنی انظر الیک، اے پاک پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتے، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی تجلی فرمائی، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب افاقہ ہوا تو کیا فرمایا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اب یہ مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو پیارے رسول علیہ السلام نے زندگی میں، دنیا میں یا معاشری میں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، جو سورۃ النجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ دیکھا، وہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور فرمایا کہ جناب جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، لہو 600 جناح، آپ کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں۔ تو یہ معراج شریف کے ایام میں، اور اس کے علاوہ جو شخص یہ کہتے ہیں نا کہ پیارے رسول علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، تو اما جی عائشہ یہ آیت پڑھ کے لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ فرماتی بڑا جھوٹا شخص ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ بریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ قَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بصائر نشانیاں، جو گزشتہ رکوع میں بیان ہوئی 5 آیتوں میں، سورج چاند کی نشانی، دن رات کی نشانی، مخلوقات کی نشانیاں جو گزشتہ رکوع میں، اور بہت سارے دلائل من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، جو دیکھتا ہے، ابصر بصیرت، بصیرت دل کی آنکھ، جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، فلنفسہ، اس کا تو اپنا ہی فائدہ ہے۔ ومن عمی، اور جو اندھا ہو چکا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔
वबाल उसी पर है। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम पर कोई मुहाफिज नहीं, जिम्मेदार नहीं, कोई पहरेदार नहीं। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, और इसी तरह हम फेर फेर कर बयान करते हैं आयात को, नुसर्रिफो फेर फेर कर। अल्लाह ताला ने तौहीद का मसला, रिसालत का मसला, आखरत और क़यामत के मसाइल मुख्तलिफ अंदाज से और मुख्तलिफ सूरतों में और मुख्तलिफ पारों में फेर फेर कर बयान किए, ताकि किसी को कोई अंदाज ही समझ आ जाए। और ईमान वाले इससे फायदा उठाते हैं, और जो बेदीन लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, वले यकूलू, ताकि वो कहें, वो काफर, यकूलू वो कहें, वो से मुराद काफर, वो क्या कहें, दरस्ता दरस्ता, आपने पढ़ लिया है। किसी से पढ़ कर ना, सीख कर आप ये किताब बना के ले आते हैं, अल्लाह पाक ने नाज़िल नहीं फरमाई, वो ये कह देते हैं वले यकूलू, ताकि वो कहें काफर लोग, दरस्ता आपने किसी से पढ़ लिया है, सीख लिया है। और एक तफसीर में ये भी पढ़ा है कि दरस्ता का एक माना समझाना, ताकि वो काफर मान जाए, तस्लीम कर लें। दरस्ता आपने समझाने का हक अदा कर दिया है, अगर हम नहीं मानते तो वो हमारा कुफर है। ये भी एक तफसीर में पढ़ा है। तो असल यही है कि ताकि वो काफर कहें आपने किसी से पढ़ लिया है, और ईमान वाले फायदा उठा लेते हैं। वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, ताकि हम बयान कर दें इसको उस कौम के लिए, यअलमून जो जानते हैं, इल्म रखते हैं, जो अपने दिलो दिमाग से काम लेते हैं। इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वअरिद अनिल मुशरिकीन। इत्तबे, ए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैरवी करो जो वही की गई आपकी तरफ, मिन रब्बे का, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। अर्ज किया गया कि ये मक्की सूरतों की निशानी होती है। इत्तबे, पैरवी करो, खिताब प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मुराद सारी उम्मत होती है। मदनी सूरतों में ये आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जमात बन चुकी थी ना मोमिनों की। ये मक्की सूरत है, इसलिए ये लफ्ज इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक, पैरवी करो जो वही की गई आपकी तरफ, आपके परवरदिगार की तरफ से। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद मगर वो। वआरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से इराज करें, इराज करें, आप बस पहुंचा दें। फइन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, शुरू में यही है ना, पहुंचा दें। बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद की आयतें नाज़िल फरमाई और किताल का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, और अगर अल्लाह पाक चाहते तो ना वो शिरक करते। अल्लाह पाक परवरदिगार ने किसी पर जबर नहीं किया। अगर जबरन ऐसा होता तो अल्लाह ताला जबरन हर आदमी को शिरक से रोक देते, लेकिन ये जिंदगी का मकसद नहीं, मकसद तो आजमाइश है, इसलिए जबर नहीं किया। अगर जबर करते तो माशरा को कोई भी शिरक ना करता। आजादी दी, जिस आजादी का लोगों ने गलत इस्तेमाल किया और तौहीद की राह छोड़कर शिरक के कांटेदार रास्तों पर चले गए। जबर नहीं किया, जबर होता तो माशरा को। वमा जअलनाका अलैहिम हफीजा, और नहीं बनाया हमने आपको उन पर हफीजा, निगहबान, मुहाफिज। वमा अंत अलैहिम बिवकील, और नहीं आप उन पर जिम्मेदार, वकील, जिम्मेदार आप नहीं हैं, बस आपका यही जिम्मा है पहुंचा देना,
آپ پہنچانے کا حق ادا کر دیں۔ اور اسی بات کی گواہی حجۃ الوداع میں ادیت الرسالہ وبلغت الامانہ، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مشرکوں کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، ولا تسبوا، اور نہ گالیاں دو، الذین یدعون، ان لوگوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کو اور معبودان باطلہ کو گالیاں دو گے، فیسب اللہ، پس وہ گالیاں دیں گے اللہ پاک کو، ادوم، حد سے گزرتے ہوئے، بغیر علم، علم نہیں ہے نا، تو وہ پھر اللہ پاک کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے غیر اللہ کو برا نہ کہو، گالیاں نہ دو، بس تبلیغ کر دو، دعوت دے دو، گالیاں نہ دو، پھر وہ اللہ پاک کو گالیاں دیں گے، ادوم، حد سے بڑھتے ہوئے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے خوبصورت بنایا، مزین کیا، لکل امت عملہم، ہر امت کے لیے ان کا عمل، وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں یہ شرک ہے ہی نہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کو برا نہ کہو، گالیاں نہ دو۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے پروردگار کی طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پس وہ خبر دے گا ان کو جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے، اللہ پاک اس کی خبر دیں گے۔ اب حدیث میں آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ملعون من سب والدی، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی امی اور ابو کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، لعنتی ہے، بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، حال یسب الرجل والدی، کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ابو کو، اپنی امی کو گالیاں دیتا ہے؟ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، ایک شخص ہے نا دوسرے کی امی کو گالیاں دیتا ہے، وہ جواب میں پہلے کی امی کو گالیاں دیتا ہے، تو پہلے نے اپنی ماں کو خود گالی دی ہے، اپنے باپ کو خود گالی دی ہے۔ اور کچھ ایسے بے نصیب ہیں جن کے ماں باپ قبروں میں جا چکے ہیں، وہ قبروں میں بھی معاف نہیں کرتے، اپنے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنی امی کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ قبروں میں۔ کیسے؟ جب دوسروں کو گالی دیتے ہیں وہ جواباً اس کو گالی دیتا ہے۔ بڑا ملعون ہے وہ شخص، اور بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ۔ اس سے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 90 اور صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5973۔ تو عزیز بھائیوں، کسی کے معبود باطل کو گالی نہ دو، اور کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو، ورنہ وہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسمیں کھائیں، پختہ، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر
आ जाए उनके पास कोई मोजज़ा, आयत से मुराद मोजज़ा, वो मोजज़ा जो कुफ्फार ने मुतालबा किया है, हमारी मर्जी का मोजज़ा, और फिर कसमें खाते हैं अगर हमारी पसंद का, हमारी मर्जी का मोजज़ा आ जाए, लयुमिनुन्न बिहा, वो जरूर जरूर ईमान लाएंगे उस पर। बिहा हा की ज़मीर आयतुन मोजज़ा। कुल आप फरमा दीजिए इन्नमल आयातु इंदल्लाह, मोजज़ात अल्लाह के पास हैं। जो मोजज़ा अल्लाह पाक चाहते हैं और जब चाहते हैं उसको जाहिर फरमा देते हैं, मेरे इख्तियार में तो नहीं कि कोई मोजज़ा तुम्हें दिखाऊं। वमा युशइरुकुम, और क्या चीज तुम्हें बताती है, अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, बेशक जब वो मोजज़ा आएगा, जब वो निशानी आएगी, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं ना, फलाना मोजज़ा दिखाओ, फलाना दिखाओ, अगर वो दिखा दिया जाए तो इन्होंने ईमान फिर भी नहीं लाना, नुकसान हो जाना है, फायदा कोई नहीं होना। नुकसान क्या होना है कि जब अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का मोजज़ा दिखा दिया जाए तो फिर उसके बाद मोहलत खत्म हो जाती है। ईमान ले आओ तो सुभान अल्लाह, नहीं तो फिर फौरन अजाब आता है और तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। अब मोहलत तो है ना जिंदगी में, जब चाहें तौबा कर लें और इस्लाम और ईमान कबूल कर लें। अन्नहा इज़ा जाअत, जब वो आएगा, इनकी मर्जी का, इनके पसंद का, इनके मुतालबा का मोजज़ा, ला युमिनून, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम फेर देते हैं अफ़इदतहुम, इनके दिलों को, व अबसारहुम, और इनकी आंखों को, कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, जिस तरह नहीं ये ईमान लाए पहली मर्तबा, दिलों से और बसीरत से काम ही नहीं लेते। जिस तरह अर्ज किया गया, एक घुटना है ना, इसको बांध दो 6 महीने 8 महीने, बस ये काम करना खत्म कर देगा, जो उसमें सलाहियत है। आंख है, इसको बंद रखो 8 महीने 10 महीने, अब देखना छोड़ देगी। इस तरह इन बेनसीबों ने दिलो दिमाग और बसीरत में जो फहम है उसको तर्क कर दिया हुआ है। अब वो सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह पाक ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब नहीं, कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, जिस तरह नहीं वो ईमान लाए पहली मर्तबा। व नज़रुहुम, और हम छोड़ देते हैं इनको, नज़रो, हम छोड़ देते हैं इनको, फी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में, या महून, वो हैरान फिरते हैं, हैरान, वो सरकशी की वजह से दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं। जिस तरह क़यामत के दिन ये मुतालबा करेंगे कि अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, तो अल्लाह जल्ला शानहू क्या फरमाएंगे, वलो रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु, अगर इनको दोबारा भेज दिया जाए तो वही करेंगे जिससे मना किया गया, जिससे रोका गया है। अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, जानते हैं कि इन्होंने वही करतूतें करनी है, इसलिए दोबारा भेजने का कोई फायदा ही नहीं। तो मर्जी के और पसंद के और मुतालबे के मोइज़ात अल्लाह पाक दिखा दे, ये अल्लाह ताला की हिकमत के मनाफी है। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआनल अज़ीम रबीअ सुदूरिना व नूर क़ुलूबिना, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून,
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.